بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول، یہ رد اول غلطی کا رد اول اللہ فرماتے ہیں تم کعب بن اشرف کی طرف چلے گئے ایک، پھر تم وہاں فیصلے کی نظر ثانی کے لیے حضرت عمر کے پاس چلے گئے۔ وما ارسلنا من رسول الا یطاع باذن اللہ، پیغمبر کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس مطاع ہوتا ہے پیغمبر، مطاع مطلق بے حکم اللہ، پیغمبر کی شان تجھے ہوتی ہے کہ پیغمبر کیا ہوتا ہے مطاع، اگر پیغمبر کو اوروں کا فیصلہ مانے یا دوسرے پیغمبر کے فیصلے پہ نظر ثانی کرے تو پھر پیغمبر مطاع نہیں رہے گا، مطیع بن جائے گا۔ اس لیے فیصلہ علی الاطلاق رسول کا جاری ہوتا ہے، اس میں رد پرویزیت منکرین حدیث بے ایمانوں کا جو پیغمبر کی حیثیت ڈاکیے جتنی سمجھتے ہیں، اللہ نے فرمایا پیغمبر کس حیثیت سے آتا ہے؟ مطاع کی حیثیت سے کہ اس کی اطاعت کی جائے، پیغمبر کا منصب ڈاکیے والا نہیں۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اگر وہ منافقین، کس کی بات چل رہی ہے اوپر؟ اور جو طاغوت کی طرف گئے فیصلہ کرانے، ہم ضمیر کا مرجع وہی منافقین۔ ولو انہم، اگر وہ منافقین جب ظلم کیا انہوں نے اپنے اوپر، یعنی بے تحاکم الی الطاغوت الجلالین، بے تحاکم ہم الی الطاغوت، کیا ظلم تھا؟ کعب بن اشرف کی طرف فیصلہ لے گئے، طاغوت کی طرف لے گئے۔ اذ ظلموا انفسہم جاؤک، تین شرطیں، تیرے پاس آتے فاستغفر اللہ، بس معافیاں مانگتے اللہ سے، واستغفرا، اور استغفار کرتے ان کے لیے، الرسول، رسول لوجد اللہ توابا الرحیما، البتہ پاتے اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ولو انہم، اگر وہ منافقین جس وقت انہوں نے ظلم کیا، طاغوت سے فیصلہ کرایا، اس وقت تیرے پاس آ جاتے۔ آیت کا معنی سمجھ آ رہا ہے؟ اگر وہ منافق جب انہوں نے ظلم کیا تھا اور تحاکم الی الطاغوت تیرے پاس آتے اور خود بھی معافیاں منگتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو پاتے اللہ پاک کو تواب الرحیمہ۔ اب مولانا سرفراز خان، ڈاکٹر طاہر القادری، احمد رضا خمینی اور مفتی شفیع، یہ سب بزرگ کہتے ہیں کہ انا ہوم کی ضمیر ہمیں بھی شامل ہے۔ ہم بھی اس انا ہوم میں ہیں، بڑی عاجزی ہے۔ پتہ نہیں تمہیں کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، انہم میں کون ہے؟ وہ کہتے ہمیں بھی شامل کر لو، کہتے ہمیں بھی حکم ہے یہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہوم ضمیر کا مرجع صرف وہ یہودی نہیں، یہ بھی ہے۔ اب ہم فتویٰ لگا رہے ہیں، کہتے یہ فتویٰ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہوم ضمیر کے مرجع میں۔ ہوم ضمیر کا مرجع دیکھ لیں کون ہے؟ اسی طرح ہے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ انہ ہوم کا مرجع یہی یہودی منافق ہیں یا نہیں؟ اب جو آدمی کہے میں بھی اس میں داخل ہوں، تو ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں خدا کے بندے تم اس ضمیر میں نہ آؤ۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم ہیں، تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئی، اس سے زیادہ میں سمجھاتا بھی نہیں۔ ہاں بھائی، وہ کہتے ہیں ہم بھی اس میں ہیں۔ مفتی شفیع صاحب نے معارف میں ساتھ ایک جھوٹ ارشاد فرمایا ہے، بڑا بزرگ ہے لیکن صریح کذب، اچھا کوئی اور لفظ بولو یار، لوگ ناراض نہ ہوں، کیا لفظ بولیں؟ ہاں
گپو ٹیشن چھوڑائے، مفتی صاحب نے ایک اور گپ لگائی، عرابی آ گیا۔ اب دیکھو نا انصاف سے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، مولوی بن رہے ہیں، آپ میری رعایت بالکل نہ کریں اور نہ مسل کی دھڑا بندی کی کہ ہم اشاعتی ہیں یا فلاں، بالکل اس سے جدا ہو کر انصاف کی نظر سے سوچیں کہ اصل بات کیا ہے۔ باس میں نہیں کر رہا، صرف آیت پہ تھوڑی سی باس اگر ضرورت پڑی میں بعد میں کروں گا، ابھی صرف اس آیت کو سوچ لو۔ یہ سب فرقے کہتی ہیں کہ اب بھی آپ کی قبر پہ جا کے سفارش کرانا جائز ہے، اور دلیل کیا ہے؟ بلو انہم اذ ظلموا۔ تو ایمان سے بتاؤ یہ جائز تب بنتا ہے نا کہ خود کو ضمیر کا مرجع مانے، اور ضمیر میں کیا آ رہا ہے؟ وہ منافق یہودی، یہ منافق بھی اصل میں یہودی تھے، اوپر سے کلمہ گو منافق یہودی جو کعب بن اشرف کے پاس فیصلہ کروانے گئے، اگر وہ آتے رسول کے پاس، اچھا پھر آیت میں یہ نہیں ہے کہ رسول کو کہتے کہ اشفع لنا، مزے کی بات ہے یہ نہیں، وہ خود اللہ سے معافی مانگتے اور رسول ان کے لیے معافی مانگتا، مطلب ہے رسول ان پہ راضی ہوتا، انہوں نے رسول کا دل دکھایا۔ تو استغفار دیکھو نا، استاد اگر ناراض ہو تو وہ طالب علم کے لیے دعا کرے گا؟ بالکل نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ استاد اگر ناراض ہے، اگر کہتے نا میں دعا کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے۔ دعا ہوتی تب ہے جب دل سے آدمی خوش ہو اور دل سے راضی ہو۔ اگر دل سے ناراض ہے وہ کبھی دعا نہیں کرے گا، بے شک آپ کو کہے کہ دعا کر رہا ہوں، وہ بد دعا کرے گا، دعا نہیں کرے گا۔ اور رسول پاک کے پاس آنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رسول کا دل دکھایا، اب رسول کے پاس آئیں، رسول راضی ہو اور ان کے لیے استغفار کرے تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ بات تو کتنی صاف ہے۔ کہتی ہے کہ یہ آیت اب بھی حکم باقی ہے، پہلے تجھے تحریف کی اور پہلے تجھے ظلم کیا کہ ہم کی ضمیر کہ یہودی تھے، انہوں نے کہا ہم یہودی ہیں، میں نے کہا بالکل ٹھیک، تم یہودی اگر ہو نا تو یہودی کہتے تھے ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، پھر تم اس شفاعت کے قائل بن جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ پہلا الزامی جواب ہے۔ نمبر 2، یہاں لفظ کیا ہے؟ یہ لفظ کوئی نہیں کہ رسول کو کہو کہ استغفر لنا، پیغمبر کو کہو اشفع لنا، شفاعت کرو، یہ مطالبہ نہیں ہے، وہ بھی اللہ سے مانگے، پیغمبر بھی اللہ کو کہے۔ تیسرا کہ اس آیت میں جاؤ کبرا کا ہے یا جاؤ کا ہے؟ بولو، جاؤ کا یا جاؤ کبرا کا؟ اب آپ اندازہ کریں کتنے یہودی محرف ہیں کہ جاؤ کا کو بنا لیا جاؤ کبرا کا، حالانکہ جا مجیت الی الشخص اور مجیت الی القبر میں فرق ہے۔ سب کتب اصول میں موجود ہے کہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی فلاں کے پاس جاؤں گا اور مرنے کے بعد اس کی میت کے پاس آیا یا قبر پہ آیا تو حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ اس کی طرف نہیں آیا۔ اسی طرح مجیت الی القبر اور ہے، مجیت الی الرسول اور ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے اس پر بہترین بات کی ہے اور فرمایا کہ اس محرف نے آیت کو بھی بدل دیا، جو حق کے منہ کا تھا اس جو حق کے منہ اپنا جاؤ کا تھا اس نے جاؤ کبرا کا بنا دیا۔ یہ آپ نے فقہ میں نہیں پڑھا کہ کسی آدمی کے پاس آنا اور اس کی قبر کے پاس آنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کب مجیت الی القبر مجیت الی شخص نہیں ہے، زیارت القبر زیارت الشخص نہیں ہے۔ قبر پہ آنا اور بات ہے، موت کے بعد محمد مصطفیٰ کی ملاقات ہی نہیں ہو سکتی، تو پھر جاؤ کا کیا معنی؟ اب صرف آپ نے صحابہ کو فرمایا ہے اصبروا حتی تلقونی علی الحوض،
وہاں پر ملاقات ہوگی تو بعد وفات کے کیوں وفات سے فارق الدنیا خرج من الدنیا توفى اللہ نبیہ آپ چلے گئے تو اب ملاقات تو تب ہو کہ کوئی رفیق اعلیٰ میں جائے. جہاں قبر پہ جانا تو جہاں قبر پر بھی پہنچنا ممکن نہیں. لا يمكن الوصول الى قبره آپ کی قبر تک پہنچنا بھی ممکن نہیں. پھر مجیت الى القبر قبر پر جانا یا آپ کے پاس جانا ان دونوں کا بھی فرق ہے. اب ان محرفین نے پہلا جرم یہ کیا کہ ضمیر کا مرجع خاص ہوتا ہے اس میں تعمیم کر دی خلاف اصول. نمبر 2 دوسرا جرم یہ کیا کہ اس میں اشفا لنا کا کوئی حکم موجود نہیں انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا. تیسرا جرم یہ کیا کہ جاؤ قبرہ کا بنا لیا. کتنی تحریفیں بات پھر بھی ثابت نہیں ہوئی. مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں حکم اب بھی باقی ہے. میں نے کہا مفتی صاحب کراچی میں سمندر قریب ہے آگے ذرا دیکھ فلا بربے کا پڑھو فلا بربے کا پچھلی آیت کا حکم اگر باقی ہے کہ آپ کی قبر سے استشفاء کروانا اب بھی جائز ہے تو پھر ان میں سب کافر ہیں ایک بھی مسلمان نہیں کیونکہ آگے آ رہا ہے فلا بربے کا لا یؤمنون حتی یحکموک. پھر یہ حکم بھی موت کے بعد باقی ہونا چاہیے یا نہیں؟ جاؤ کا والا باقی جو حق منہ کا والا بھی باقی. پھر کسی کو مفتی کہنا کسی کو قاضی کہنا اور رسول اللہ سے فیصلہ نہ کروانا اور مفتیوں سے فیصلہ کروانے والا اللہ نے قسم اٹھائی فلا وربک لا یؤمنون پکا کافر لعین بے ایمان ہے. ان کو کہو ذرا کرو قبول جاؤ کا عام مانو اور جو حق منہ کا بھی مانو. اب عجیب بات ہے آپ ذرا اندازہ کریں جاؤ کا اب بھی ہے اور جو حق منہ کا اب نہیں ہے. باقی ساری ایتیں اب نہیں. اللہ فرماتی ہے کہ یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک اے میرے پیغمبر تبلیغ کر. اس کا حکم کیوں نہیں باقی صرف جاؤ کا باقی ہے؟ اللہ نے فرمایا اذا كنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ میرے پیغمبر جب آپ ان کے اندر ہوں آپ خود امام بنے. یہ حکم نہیں باقی صرف جاؤ کا باقی ہے. اللہ نے فرمایا قاتل فی سبیل اللہ میرے پیغمبر اللہ کے راستے میں قتال کر. یہ حکم کیوں نہیں باقی صرف جاؤ کا وفات کے بعد باقی ہے. قاتل ہے بلغ ہے حرز ہے حرز المومنین علی القتال میرے پیغمبر مومنوں کو قتال پہ ابھار. یہ سارے عزہم یہ سارے حکم بلغ ذکر بالقرآن نہ جناب یہ حکم کیوں نہیں باقی؟ ذکر بالقرآن اقم الصلاۃ لدلوک الشمس اور وہ اقامت ظاہری وہ کہاں گئی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے احکام پیغمبر مخاطب ہیں. یہ حکم موت کے بعد سارے ختم ہو گئے صرف جاؤ کا والا باقی بچا تاکہ مفتی صاحب کا جھوٹ ٹانگ لانے کی جگہ مل جائے. یہ انصاف نہیں ہے. اور مفتی صاحب تو چھوٹے آدمی ہیں. ابن تیمیہ بڑا آدمی ہے. حافظ ابن القیم اس سے بڑا آدمی ہے. علامہ ابن عبد الہادی اس سے بڑا ہے. تو مفتی شفیع صاحب نے امت پہ ظلم کیا ہے جہاں پر اس آیت کا معنی بگاڑا اور مفتی شفیع صاحب نے ایک ساتھ گپوٹیشن بھی چھیڑ دیا. عربی آ گیا. افسوس ہے مفتی صاحب پر اتنا شریف آدمی لیکن کتنا پردے کے ساتھ چل رہا ہے. عربی آ گیا اور نبی کریم علیہ السلام کی قبر پہ آ کے لیٹنے لگ گیا. واہ بندہ تو سمجھدار تھا. سر میں مٹی ڈالی اور پھر کہتا قال اللہ ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک نودی من قبرہ قبر سے آواز آئی قد غفر لک. ہاں مفتی صاحب اللہ تیرے حال کے مناسب تیرے ساتھ معاملہ کرے.
کیسا تو نے عجیب ڈرامہ. یہ ہے شریف لوگ، اچھے لوگ. ایمان سے بتاؤ یہ ٹھیک لکھا ہے جی؟ اچھا یہ جو آرابی والی حکایت ہے یہ اس کا راوی ہے حیثم بن عدی الطائی. امام اجلی ابو داؤد فرماتے ہیں کذاب. کون ہے؟ کاذب یا کذاب؟ اب مفتی صاحب کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ عوام نے تفسیر پڑھنی ہے تو اتنا تو لکھ دے کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے. دیانتداری کا تقاضا تھا یا نہیں؟ بولو یار، ہم کو سخت جملہ نہیں کہتے، دیانتداری کا تقاضا تھا یا نہیں؟ ہمیں اپنا حق وصول کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ ہمیں گلہ ہے مفتی صاحب سے کہ اتنا بڑا صوفی آدمی ہے اور ایسی گپ تو لکھ رہا ہے معارف القرآن میں، اور عوامی تفسیر ہے. جب عوام پڑھے گی ان کے عقیدوں کا ستیہ ناش ہوگا. اور لیکن مفتی صاحب چپ کر کے نکل گئے، نہیں بتایا. مقام استدلال میں لکھ کر اتنا بھی نہیں بتایا کہ اس کا راوی کذاب ہے اور جھوٹا ہے، یہ روایتیں کسی شریف آدمی کے لائق نہیں. لیکن زندہ باد مفتی صاحب. ابو حاتم رازی، نسائی، ازدی سب کہتے ہیں متروک الحدیث. ہاں. اور ایک روایت عتبی کی آتی ہے. عتبی وہ بارش والے واقعہ میں چونکہ ابھی مسئلہ نہیں بیان کر رہا، صرف آیت پہ گفتگو ہے. وہ بھی کان مشتہرم بالشراب، مشہور شرابی راوی. تو مفتی شفیع صاحب نے یہ کھینچ ڈالی روایت. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت حافظ ابن تیمیہ، ابن عبد الحادی، شاہ ولی اللہ، یہ سب حضرات، علامہ علوسی، یہ سب کے سب استشفاء کے قائل کو مشرک کہتی ہے. سماع الموتیٰ دیکھ لینا، مولانا سرفراز کا اپنا اقرار. وہ کہتے ہیں کہ یہ استشفاء قبر سے قائل ہے وہ پکا مشرک ہے، اور ان کا اس پہ چیلنج ہے. اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کو وہ بھی اکابر کہتی ہیں، تو ان کو مشرک اکابر نے کہا ہے اور ان سے بڑے اکابر نے کہا. تو خیر میں نے 2 باتیں عرض کر دی، ابھی اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. فلا وربک لا یؤمنون، سمجھ گئے یا نہیں؟ قسم تیرے رب کی، قسم تیرے رب کی، لا یؤمنون، نہیں ایمان رکھتے، عند اللہ، اللہ کے ہاں. ایمان کی 3 شرطیں آ رہی ہیں، اور قسموں میں لا زیادہ ہوتا ہے. ایک مولوی ہے نبی بخش، یہ بڑا مدرس تھا. تو وہاں قمر الاسلام ایک مدرسہ ہے بریلویوں کا، تلا گنگ میں، گل محمد سیالوی. تو لمبی بحث ہے، یہاں پر اس اور ہماری گفتگو ہوئی تو حاضر ناظر پر. تو میں نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. اگر رسول پاک جہاں تلا گنگ میں اور اس کمرے میں حاضر ناظر ہیں، پھر نبی بخشے سے تقریر کروانے والا اول نمبر کا کافر ہے. فیصلہ رسول کا چلے گا. اب جہاں گیا پھنس، میں کہا اگر رسول پاک جہاں موجود ہے تو کون ہے فیصلہ کرنے والا؟ رسول پاک کریں گے. فلا وربک لا یؤمنون. پھنس کے کہتا ہے آپ مانا غلط کر رہے ہیں. میں کہا چل کر مانا. کہتا ہے فلا وربک، قسم نہیں تیرے رب کی، قسم نہیں تیرے رب کی،
میں نے اسے ایک سخت سا لفظ بھی کہا. میں نے اگلی بات کی، میں نے کہا کہ جہاں لا کا معنی کرنا ہوتا ہے نہیں کرتے، اور جہاں لا کا معنی نہیں ہوتا وہاں کرتا ہے. بس جہاں سے میں نے بہانا اور لا والی چاندے کہتے پڑھی. اگر جہاں لا کا معنی کل لا عملے کو انی لا عملے کو کل لا یعلمو کل لا اقول لکم اندی خزو بلا عالم الغیبہ، یہ کل لا یعلم من فی السماوات لا یعلم، یہ لا کا جہاں معنی کرنا ہے وہ تو نہیں کرتا. اور یہ جو قسموں کا لا ہوتا ہے یہ زائدہ برائے تاکید ہوتا ہے. کوئی سمجھ گیا کہ نہیں؟ کسی پر گفتگو ختم ہو گئی. دیکھو فلا بربک لا یؤمنون، پس قسم تیرے رب کی. کیسی قسم اٹھائی؟ اور اللہ قسم اٹھانے والا ہے، تم 1000 دفعہ دفاع کرو. قسم تیرے رب کی میرے پیغمبر، پکے کافر، پکے کراڑ، لا یؤمنون، ذرا ایمان نہیں ہے، ذرا ایمان نہیں ہے. دیکھو حتی جو حق کے منہ کا، جب تک تجھ سے فیصلہ نہ کروائیں. پہلی شرط ایمان کی، فیصلہ چلے گا محمد مصطفیٰ کا، آپ کی کتاب کا، کسی انگریز کسی طاغوت کا نہیں چلے گا. فیما شجر بینہم، جو آپس میں اختلافات ہیں ان کے. دوسری شرط ہے ثم لا یجدو، فیصلہ ہو جانے کے بعد اس فیصلے کو خوشی سے قبول کرنا، دل میں تنگی نہ آئے، دل خوش ہو جائے، چاہے فیصلہ خلاف ہو یا نہ ہو. ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا، پھر نہ پائیں اپنے نفسوں اور دلوں میں حرجن، انکار یا تنگی یا کوئی پریشانی اختیاری. مما قضیتا، جو آپ اس سے جو آپ نے فیصلہ کیا. اور تیسری شرط ہے وَيُسَلِّمُوا تسلیما، یہ تسلیماً مفعول مطلق تاکید کے لیے ہے، ظاہراً باطناً اس فیصلہ کو نافذ کریں. بس یہ تین ہیں، فیصلے پہ عمل درآمد بھی ہو،